کہتے ہیں کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ نے ہمیں کہا نا، تو نبی سے مدد مانگنا اگر جائز ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ بتا دیں آپ یوٹیوب پہ ہمیں۔ یاد رکھو اگر اللہ کے سوا کسی سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگی، اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، فرقواریت میں مت کرو۔ دیوبندی بریلوی ایسے ایسے وہ آنے لگتے ہیں میرے خلاف نا کمنٹس کے، وہابی ہے اور یہ فلانے فرقے کا ہے، یہ اپنے فرقواریت پھیلا رہا ہے، تانے دیتے رہو، جہنم کی آگ میں لٹکے ہوئے ہوگے۔ اگر شرک قابل معافی ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو اور آپ کے دادا عبد المطلب کو جہنم کی آگ سے بچاتا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ جہنم کی آگ سے بچاتا۔ شرک قابل معافی بولو بھائی نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب پہ میرے خلاف کمنٹ سینکڑوں کر دیں، خدا کی قسم قیامت میں رو رہے ہوگے کہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا، کاش ہم اس کی بات پر عمل کر لیتے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں، یہ اللہ رسول کی بات ہے، یہ تو اجماعی۔ چلو اللہ اللہ جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، 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 جو مانگنا ہے خدا۔ او عقل کا اندھا دیو کا بندہ، یہ قرآن مقدس ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ ادھر سے ملکہ بلقیس چلی اور جب قریب پہنچ گئی تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو لا دے؟ تو جن نے عرض کیا حضور میں لا دوں گا۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا دربار برخاست ہونے سے کچھ پہلے۔ اللہ اللہ کون سا بارہ؟ پڑھ دیجیے سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ سبحان اللہ، زور سے کہو۔ حضرت ارے ہم تو امتی ہیں، وہ تو نبی ہیں، نبی کا ڈائریکٹ تعلق خدا سے ہوتا ہے۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے، اللہ تعالیٰ بھیج دیتا تخت، مگر آپ کہہ رہے ہو اپنے امتیوں سے کہ تخت کون ہے جو لا دے؟ اللہ جن نے کہا در مفہوم آیت مقدسہ کہ دربار برخاست ہونے سے کچھ پہلے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مجھے اس سے پہلے چاہیے ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی ہو کر امتی سے کہہ رہے ہیں، نبی ہو کر جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے۔ ذرا نبی سے بتاؤ اللہ اللہ خدا سے کیوں نہیں کہہ دیا؟ خدا سے نہیں کہا، خدا کے بندوں سے کہا۔ کون ہے جو تخت لا دے؟ آپ کے امتیوں میں ایک ولی ہے جن کا نام ہے حضرت عاصف بن برخیہ۔ انہوں نے عرض کیا حضور میں تخت لا دوں گا۔ اللہ سینکڑوں میل دوری میں ہے، 7 دروازوں میں بند ہے، 7 تالے لگے ہیں۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ حضرت عاصف بن برخیہ ارشاد فرماتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے۔ اللہ اللہ، نتیجہ یہ ہوا کہ آنکھ کھلی تو دیکھا تخت سامنے موجود۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو اے اللہ کے پیغمبر ماجرا کیا ہے؟ آپ نبی تھے، خدا سے کہہ دیتے تخت آ جاتا، مگر آپ تو بندوں سے کہہ رہے ہو۔ ان کی پیاری روحانیت نے جواب دیا ادریس رضا وہ قوم آ رہی ہے جو یہ کہے گی جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو۔ مگر یہ آیت کریمہ قرآن میں جب نازل ہوگی اور اللہ کے بندے دیکھیں گے کہ نبی بجائے خدا سے کہنے سے بندوں سے کہہ رہا، نبی خدا کے بجائے بندوں سے کہہ رہا ہے، تو بندوں کو بدرجے اعظم اللہ کے نیک بندوں سے کہنا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں سلائے۔ یاد رکھو 2 رکعت نماز پڑھ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، حضرت سیدنا امام غزالی تحریر فرماتے 600 کروڑ برس عبادت کری ابلیس نے۔ کتنی؟ اتنا بڑا صوفی 600 کروڑ برس، کتنی؟ جلدی سے بولو، 600 کروڑ دنا دن اللہ اللہ 600 کروڑ برس عبادت کری۔ اتنا بڑا مولانا، اتنا بڑا مولانا، اتنا بڑا مولانا۔ یہ مولانا حضرات تو انسانوں کو پڑھاتے ہیں، وہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ اتنا بڑا مولانا اور اتنا بڑا صوفی، اتنا بڑا صوفی، اتنا بڑا کوفی کہ 600 کروڑ برس سجدے میں سر مارا۔ جب اس کے محبوب کی سجدہ تعظیمی نہ کی تو لعنت کا توق ڈال کے باہر کر دیا۔